نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنی علما اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ومن يميني نورا ومن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا وجل فی نفسی نورا وعازم لی نورا اللہم آتینی نورا اللہم فی قبرنا نورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ من الشیطان الرجیم راندے ہوئے شیطان سے اعوذ تعوذ سے ہے میں پناہ مانگتی ہوں با من ساتھ لفظ اللہ من اللہ با کا معنی ساتھ اللہ لفظ اللہ کا معنی اللہ اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ من سے شیطان من شیطان رجیم من راندہ ہوا اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ من الشیطان الرجیم راندے ہوئے شیطان سے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم با من ساتھ اسم من نام اللہ من اللہ بسم اللہ میں شروع کرتی ہوں اس قرآن کو ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے با من ساتھ اسم من نام اللہ من اللہ ساتھ نام اللہ کے الرحمن جو نہایت مہربان رحیم بار بار رحم کرنے والا ہے شرح انسان بنایا یہ قرآن کی آج ابتدا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا وہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا جنگلی جانور یا رینگنے والے کیڑے سانپ بچھو بجو بنا سکتا تھا لیکن یہ اس کا سراسر احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں بھی اشرف المخلوقات بہترین مخلوق تمام انسانوں کو عقل سمجھ دے کر اس دنیا میں بھیجا اور عظیم احسان کہ ہمیں انسان بنایا پھر اس نے ہمیں اپنی پہچان کروائی انسان بنانے کے بعد اللہ پاک نے ہمیں اپنی پہچان کروائی فرمایا اس کے بعد فرمایا ہمیں پہچاننے کی صلاحیت دی ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا ہم کسی مندر یا کسی گرجے میں ہوتے اللہ کے منکر ہوتے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گرانوں میں پیدا کیا اور اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا لوگوں تم پر، مومنوں پر۔ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ اپنا نبی بھیجا، پھر احسان کیا اپنی کتاب، معرفت اور دین کے راستے کھولے، اور قرآن کا شوق دل میں ڈالا۔ یہ قرآن ہی کا شوق ہے جس نے ہمیں اکٹھا کیا۔ آج کے دور میں جب کہ انسان کو اپنی طرف کھینچنے والی بہت ساری چیزیں، خاص کر اس پرفتن دور میں، تو یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں لا بٹھایا دین کا علم سیکھنے کے لیے، ورنہ ہم اس وقت کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر سوئے ہوئے ہیں، اکثر لوگ سوئے ہوئے ہیں اس وقت۔ دین کا علم سیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں اکٹھا کیا، ورنہ اس وقت کئی کچھ لوگ کر رہے ہیں، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے اور اپنے اپنے کاموں میں مست ہے، لیکن اللہ نے ہمیں چن لیا۔ یہ چننا اسی طرح ہے جیسے آم کی ریڑھی ہو یا جامنوں کی، تو لینے والا جو ہوتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے کہ یہ بھری ہوئی ہے، آم کی بھری ہوئی ریڑھی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں نا اپنی مرضی، تو تمہاری مرضی کے پیسے دوں گا، تو میں نے اپنی مرضی کی چیزیں لینی، میں نے اپنی مرضی کے آم لینے۔ وہ کیا کرتا ہے، شاپر لیتا ہے، تو اس میں چن چن کے بڑے پیارے، بڑے اچھے، جو اسے بڑے اچھے لگتے ہیں نا، ان میں ڈال لیتا ہے۔ پھر وہ پیسے اتنے دے کے، جتنے تم نے مانگے ہیں نا، میں اتنے ہی دیے ہیں، یہ مجھے پسند ہے، یہ میں۔ اسی طرح اللہ پاک کو ساری مخلوق میں سے وہ لوگ پسند ہے جو اس کی دین کے لیے جمع ہوئے، جو اس کے دین کے لیے جمع ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ یفقہہ فی الدین، اللہ پاک جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ پاک جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، دین کی فقہ عطا کرتے ہیں۔ فقہ سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ ہے، یہ دین ایسا ہے، فرمایا خود بھی آؤ تو دوسروں کو بھی لاؤ۔ یہ دنیا کا معزز ترین کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ چلایا۔ جب وہ ختم ہوا تو یہ ذمہ داری امت محمدیہ پر، ہم پر ڈال دی گئی۔ تو فرمایا اسی قرآن میں ہے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِنَّ فِي بُيُوتِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور پڑھتی رہو، اے ایمان والیو پڑھتی رہو، ذکر کرتی رہو اللہ کا۔ یعنی یہ کام کرو، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، فرمایا پڑھو اور پڑھاؤ، جو علم کے نور پھوٹ رہے ہیں تمہارے گھروں میں، اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت، آپ کے فرامین، ارشادات، دین کی تفسیر۔ فرمایا یہ آپ نے، یعنی یہ آیت جو ہے تمام عورتوں کے لیے، یہ والی آیت جو ہے کرنا فی بیوتکن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے اور تمام ایمان والیوں کے لیے اتاری، کہ گھروں میں پڑھو، اللہ کی آیتیں پڑھو۔ تو ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ عورت گھر کا کام کاج کرے بس، جی ہاں وہ بچوں کو پالے، یہی ذمہ داری ہے۔ لیکن قرآن پاک میں کہیں بھی عورتوں کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا گیا کہ عورتوں بچے پیدا کرو، پھر ان کی پرورش کرو، انہیں کھلاؤ پلاؤ، وہ تو ایک ضرورت ہے، وہ تو ہر عورت کی ضرورت ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے ایک بچی کی تو وہ یہی خواہش کرتے کہ مجھے اللہ بچہ دے، پھر اسے بڑے شوق سے پالتے۔ یہ تو ایک ذمہ داری ہے، ایک ضرورت ہے۔ تو فرمایا لیکن جو امت مسلمہ ہونے کی حیثیت میں جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، وہ سب سے پہلے ازواج مطہرات نے اس علم میں اپنا حصہ لگایا، اپنا وقت لگایا۔ پھر ہم عورتوں کو بھی اس علم میں حصہ لگانا ہے، وقت لگانا ہے۔ یہ صرف امہات المومنین کا کام نہیں تھا، یہ ہمارا سب کا کام ہے۔ فرمایا عورت صرف بچیوں ہی کی نہیں بلکہ بچوں کی بھی معلم ہے، بچی ہے یا بچہ، ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ بچیوں کے لیے بھی خاص طور پر۔ جیسا کہ حدیث ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گود سے لے کر گور۔ یہ آج ہمارا حال یہ ہے نا کہ ہم دنیا کی تعلیم سیکھتے 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 یہی کہ مال بنے گا، مال زیادہ ہوگا،
حالانکہ حکم یہ ہے کہ یہ دین کا علم سیکھتے ہوئے گود سے لے کر بور تک یہ تم علم حاصل کرو، اس لیے کہ ہم دنیا میں تو امتحان کے لیے آئے ہیں، ہم کوئی دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے، وہ عیش و عشرت تو ہماری آگے ہے،